بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے پارلیمان کا کردار اہمیت کا حامل۔ تفصیلات کے مطابق قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ موجودہ اتحادی حکومت نے مشکلات کے باوجود عوام دوست بجٹ پیش کیا ہے اور آنے والے دنوں میں بجٹ سے عوام مزید بھرپور طریقے سے استفادہ کریں گے، جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا ہے کہ ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے پارلیمان کا کردار کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ جمعیت علماء اسلام و پی ڈی ایم کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف سے ان کے گھر جا کر ملاقات کی۔ ملاقات میں وزیر مواصلات مولانا اسد محمود، خرم پرویز راجہ اور شاہ رخ راجہ بھی موجود تھے۔ ملاقات میں اہم سیاسی اور معاشی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اسپیکر سے گزشتہ دنوں پیش آنے والے حادثات سے متعلق خیریت دریافت کی۔ اسپیکر کا کہنا تھا کہ گزشتہ حکومت نے ملک کو بحرانوں سے دوچار کیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایوان کی کارروائی خوش اسلوبی سے چلانے پر اسپیکر کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت نے ملک میں معاشی استحکام لانے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ ادھر دوسری جانب قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا حامد الحق حقانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ان کی رہائش گاہ پر پہنچ کر ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں مولانا راشد الحق سمیع، مدیر ماہنامہ الحق اور جمعیت علماء اسلام کے ضلعی اور صوبائی قائدین بھی موجود تھے۔ اسی کے ضمن میں آپ کو بتاتے چلیں کہ حریم شاہ مردودہ کی طرف سے قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ پر لگائے گئے الزامات کا جواب دیتے ہوئے مفتی نجم الحق ثاقب نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے خلاف جب کوئی مالی اخلاقی کرپشن کا ثبوت نہ ملا تو پھر طوائفوں سے پریس کانفرنس کروا کر کردار گدلا کرنے کی کوششیں شروع ہو چکی ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے لکھا کہ مسرت شاہین سے لے کر حریم تک سب طوائفوں کو آزمایا جا رہا ہے، لیکن کردار اور اخلاق کا چمکتا چاند اپنی پوری شان و شوکت سے سیاست کے میدان میں اور دین اسلام کے میدان میں چمک رہا ہے۔ یہ حربے پرانے ہو چکے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کے کھوکھلے پراپگنڈے ہیں جن کی عمر زمانہ مخصوص وقت ہوتا ہے اور اپنی موت آپ مر جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس لیے احباب پریشان مت ہوں، ان جیسوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، یہ بیچارے ڈیوٹی پر مامور ہیں۔ محترم ناظرین، اس کے ضمن میں مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس عاملہ نے 16 جون کو اسلام آباد میں ایک اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔ اجلاس جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے طلب کیا۔ اجلاس کی صدارت بھی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کریں گے۔ اس اجلاس میں ملکی اور بین الاقوامی سیاسی صورتحال پر غور و خوض کیا جائے گا، انٹرا پارٹی الیکشن کے بارے میں اہم فیصلے ہوں گے، جماعتی دستور میں ترمیمی کمیٹی کی سفارشات پر غور ہوگا اور آئندہ قومی و صوبائی انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ یوم تقدس قرآن، قوم سراپا احتجاج، مظاہرے، ریلیاں، اقوام متحدہ میں معاملہ اٹھایا جائے، شہباز شریف کا سیکرٹری جنرل OIC کو فون۔ تفصیلات کے مطابق سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف آزاد کشمیر سمیت ملک بھر میں جمعہ کو یوم تقدس قرآن منایا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر ملک بھر میں سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر ہر طبقہ فکر سے وابستہ لوگ قرآن پاک کی بے حرمتی پر سراپا احتجاج ہو گئے۔ جگہ جگہ مظاہرے کیے گئے اور ریلیاں نکالی گئیں جن میں شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے۔ ان احتجاجی مظاہروں سے متاثر ہو کر سویڈن نے قرآن کریم اور دیگر مقدس صحیفوں کی بے حرمتی کو جرم قرار دینے پر غور شروع کر دیا ہے۔ سویڈن کے وزیر انصاف کے مطابق قرآن پاک کی بے حرمتی کے حالیہ واقعے نے سویڈن کی سلامتی کو نقصان پہنچایا ہے۔ وزیر انصاف کا کہنا ہے کہ سویڈن حکومت اس بات کا جائزہ لے رہی ہے کہ آیا وہ قرآن پاک یا دیگر مقدس کتابوں کی بے حرمتی کو غیر قانونی قرار دے سکتی ہے۔ اس واقعے نے سویڈن کے نیٹو میں شمولیت کی کوششوں کو بھی متاثر کیا ہے۔ محترم ناظرین، ادھر دوسری جانب ملی مجلس شرع کے رہنماؤں مولانا زاہد الراشدی، مولانا ڈاکٹر محمد امین اور دیگر نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کو سویڈن سے سفارتی تعلقات منقطع کر لینے چاہئیں۔ قرآن پاک کی بے حرمتی جیسے واقعات سے بچنے کے لیے عالمی سطح پر قانون سازی کے لیے آواز اٹھائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان ریاستیں جب تک متحد نہیں ہوں گی اور اس طرح کی اسلام دشمن حرکتوں کے خلاف مل کر آواز نہیں اٹھائیں گی، ان کو روکا نہیں جا سکے گا۔ اگر ہولوکاسٹ کے لیے قانون سازی ہو سکتی ہے تو مسلمانوں کو اشتعال دلانے کی کوششیں کرنے والوں کے خلاف قانون سازی کیوں نہیں ہو سکتی؟
بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات، پی ٹی آئی کا صفایا ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات کا آخری مرحلہ بھی مکمل ہو گیا، جس میں پی ٹی آئی یعنی تحریک انصاف کا مکمل صفایا ہو گیا ہے۔ پورے بلوچستان میں پی ٹی آئی ایک بھی ضلع میں کامیابی حاصل نہیں کر سکی۔ 35 اضلاع میں کہیں پر بھی پی ٹی آئی کا کوئی ضلعی چیئرمین اور وائس چیئرمین منتخب نہیں ہوا۔ بلوچستان عوامی پارٹی نے ضلع چیئرمین کی 10 اور وائس چیئرمین کی 9 سیٹیں حاصل کیں۔ پیپلز پارٹی نے چیئرمین کی 6 اور وائس چیئرمین کی 4 سیٹیں حاصل کیں، جبکہ جمعیت علماء اسلام نے چیئرمین کی 4 اور وائس چیئرمین کی 4 سیٹیں حاصل کی ہیں۔ عیسائیوں اور قبائل کو یونیفارم سول کوڈ سے مستثنیٰ رکھنے پر غور۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ناگالینڈ کے وفد کو یقین دہانی کرائی، اگر ایسا ہو گیا تو یو سی سی میں صرف مسلمان نشانہ بنیں گے۔ اتراکھنڈ کے یونیفارم سول کوڈ کا مسودہ 15 جولائی کو حکومت کو پیش کیے جانے کا امکان۔ غلام نبی آزاد نے حکومت کو متنبہ کیا، کہا یو سی سی آرٹیکل 370 نہیں۔ تفصیلات کے مطابق ملک میں یونیفارم سول کوڈ پر بحث مباحثہ کے دوران مرکزی حکومت عیسائیوں اور قبائل کو اس کے دائرے سے باہر رکھنے پر غور کر رہی ہے۔ واضح رہے کہ اس سلسلہ میں پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ میں بھی بی جے پی لیڈر سشیل مودی نے یو سی سی کے دائرے سے شمال مشرق کے علاقے اور قبائل کو باہر رکھنے کی زبردست وکالت کی تھی۔ بی جے پی کو یونیفارم سول کوڈ پر شمال مشرقی اور قبائل سے سخت رد عمل کا خوف ہے۔ ناگالینڈ کے وزیر اعلیٰ نے اس سلسلہ میں بدھ کے روز 12 رکنی وفد کے ساتھ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات کی تھی۔ ریاستی حکومت کے ذریعے گزشتہ روز جاری پریس ریلیز کے مطابق مرکزی حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ مجوزہ متنازع یونیفارم سول کوڈ کے دائرہ کار سے عیسائیوں اور قبائلی علاقوں کو مستثنیٰ رکھنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ وفد نے مرکزی وزیر داخلہ سے ملاقات میں یو سی سی پر خدشات کا اظہار کرتے ہوئے اس کے سنگین نتائج سے آگاہ کیا تھا۔ اس پر مرکزی وزیر داخلہ نے یقین دہانی کرائی کہ حکومت عیسائیوں اور چند قبائلی علاقوں کو 22ویں لا کمیشن کے دائرہ کار سے باہر رکھنے کے لیے فعال طور پر کام کر رہی ہے۔ قندھار سے پاکستان انگور کی برآمد شروع ہو گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق محکمہ تجارت اور سرمایہ کاری کے ڈپٹی سربراہ انجینئر عبدالباقی بینا کا کہنا ہے کہ قندھار کے ضلع جڑئی کے علاقے سے نرزئی کی فصل تیار ہو گئی ہے اور سرکاری طور پر ٹرکوں میں پاکستان کو برآمد کرنا شروع کر دیا ہے۔ پیداوار میں گزشتہ سال کے مقابلے میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ اس سال معیار کے لحاظ سے بھی فصل اچھی رہی۔ انہوں نے کہا کہ قندھار کے انگور کو کوالٹی کے حوالے سے بین الاقوامی مارکیٹ میں ایک خاص نام حاصل ہے اور وہ قندھار کے انگور کو بین الاقوامی مارکیٹ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر صحت ڈاکٹر قلندر عباد کا دورہ پکتیکا، صحت سے متعلقہ مسائل کے حل کی یقین دہانی۔ تفصیلات کے مطابق وزیر صحت ڈاکٹر قلندر عباد نے دورہ پکتیکا کے دوران صوبے کے گورنر جناب مولوی فیض اللہ جمال حقانی سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں پکتیکا کے گورنر مولوی فیض اللہ جمال حقانی نے صوبہ پکتیکا کے صحت کے مسائل، مطالبات اور تجاویز وزیر صحت سے شیئر کی ہیں۔ انہوں نے وزیر صحت کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اس صوبے کے صحت کے مسائل کا قریب سے جائزہ لینے کے لیے اس صوبے کا دورہ کیا ہے۔ صحت عامہ کے وزیر ڈاکٹر قلندر عباد نے صوبے میں صحت کے مسائل سنے اور گورنر پکتیکا کو ان کے حل کی یقین دہانی کروائی ہے۔ امارت اسلامیہ افغانستان کی وزارت صحت عامہ کی جانب سے ان تمام علاقوں کی طرف جن پر ماضی میں کوئی توجہ نہیں دی گئی اور جن کے مکین صحت کی سہولیات سے محروم ہیں کو مکمل توجہ دی جاتی ہے اور معیاری صحت کی خدمات فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وزارت دفاع کے تکنیکی ٹیم نے صوبہ ہلمند میں 2 بچوں کو کنویں سے زندہ نکال لیا۔ تفصیلات کے مطابق کل رات اور آج صبح صوبہ ہلمند کے مارجہ اور سنگین اضلاع میں 2 واقعات میں 2 بچے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی گہرے کنویں میں گر گئے تھے، جنہیں وزارت دفاع کی تکنیکی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر دونوں بچوں کو بچا لیا ہے۔ افغانستان میں چینی کمپنی نے پہلے کنویں سے تیل نکالنے کا آغاز کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان میں چینی کمپنی کے ساتھ معاہدے کی بنیاد پر پہلے کنویں سے تیل نکالنے کا آغاز ہو گیا ہے۔ چینی ماہرین کی موجودگی میں افغانستان کے وزیر معدنیات و پیٹرولیم شیخ شہاب الدین دلاور نے صوبہ سرپل کے مقامی حکام کی موجودگی میں کشکری تیل کے پہلے کنویں سے تیل نکالنے کا افتتاح کیا ہے۔ وزیر معدنیات و پیٹرولیم نے تیل کی کنویں کے افتتاح کے موقع پر کہا کہ سرپل آئل منصوبہ ملک کے اہم اقتصادی وسائل میں سے ایک ہے۔ اس منصوبے کا تیل ملک کی آبادی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔
اس منصوبے میں ٹیکنیکل اور نان ٹیکنیکل ملازمین کی بھرتی میں افغان شہریوں کو روزگار ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ تیل کی آمدنی سے صوبہ سرپل کی تعمیر نو کو ترجیح دی جائے گی۔ افغان حکومت نے اس سال جنوری میں چینی کمپنی سے PEIC کے ساتھ تیل نکالنے کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ معاہدے کے تحت افغان حکومت اس سرمایہ کاری میں 20% کی حصے دار ہوگی اور چینی کمپنی 3 برسوں میں کل $54 کروڑ کی سرمایہ کاری کرے گی۔ افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد حفظہ اللہ کے مطابق چینی کمپنی معاہدے کے تحت افغانستان میں سالانہ $15 کروڑ کی سرمایہ کاری کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کے زیر انتظام انتظامیہ کے اس منصوبے میں 20% شراکت داری ہوگی، جسے بڑھا کر 75% کیا جا سکتا ہے۔ تقریباً 2 سال پہلے اقتدار سنبھالنے کے بعد کسی بین الاقوامی کمپنی کے ساتھ یہ طالبان حکومت کا پہلا بڑا معاہدہ ہے۔ اردن کے ممتاز عالم دین نماز عشاء کی امامت کرتے ہوئے انتقال کر گئے۔ تفصیلات کے مطابق اردن میں ایک ممتاز عالم دین اور مسجد بنی ہاشم کے امام الشیخانی یوسف ابو منصور المعروف ابو عبد الرحمن گزشتہ شام نماز عشاء کی امامت کے دوران انتقال کر گئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر دارالحکومت عمان کے علاقے صحاب کی مسجد بنی ہاشم کے امام کی عشاء کے نماز کے دوران رحلت کی خبر بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے۔ الشیخانی یوسف ابو منصور کی وفات پر سوشل میڈیا پر افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ شہریوں کی بڑی تعداد صحاب میں واقع مرحوم کے گھر پر تعزیت کے لیے بھی جا رہی ہے۔ ان کے جاننے والے شہریوں نے فیس بک اور دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر الشیخانی کی وفات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مرحوم حسن اخلاق کے پیکر تھے اور ان کی موت بلا شبہ ان کے مومن صادق ہونے کی علامت ہے۔ ہم جنس پرستی انسانی فطرت کے خلاف۔ تفصیلات کے مطابق امام کعبہ شیخ ڈاکٹر فیصل غزاوی نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو درست جبلت پر ہی پیدا کیا ہے۔ ہم جنس پرستی انسانی فطرت کے خلاف ہے اور اس کا تہذیب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شیخ فیصل نے مسجد حرام میں جمعہ کے خطبہ کے دوران کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد اور عورت کے درمیان انسانی نکاح کو ایک عالمی قانون بنایا ہے، لیکن شیطان بندے کے لیے یہ چاہتا ہے کہ وہ حدود الہی سے تجاوز کر جائے اور ناگوار کام میں مبتلا ہو جائے۔ امام کعبہ شیخ ڈاکٹر فیصل غزاوی نے متنبہ کیا کہ آج صورتحال اس قدر بگڑ گئی ہے کہ انسان فطرت کے خلاف ٹکرا گیا۔ مرد کو مرد اور خاتون کو خاتون کے ساتھ شادی کرنے کے قانون منظور کیے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ شادی تک کو درست کہا جا رہا ہے۔ یہ جنسی بگاڑ اور کجروی ہے۔ شیطان نے انسان کے لیے ہر قسم کی فحاشی کو ترقی اور تہذیب بنا دیا ہے۔ اس قدر بگاڑ آ گیا ہے کہ ہم جنس پرستی کی مخالفت کرنے والے کو پسماندہ اور انتہا پسند سمجھا جانے لگا ہے۔ جبلتیں پلٹ گئیں اور انسان پاکیزگی کے مقابلے میں بے حیائی اور نیکی کے مقابلے میں برائی کا شکار ہو گیا ہے۔